مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص دیوالیہ ہو گیا. اب قصہ کا ترجمہ دیوالیہ ہو گیا. ویسے ہی دیوالیہ کسی کا یہ خود اعلان کرنا میں دیوالیہ ہو گیا یہ معتبر شرط نہیں ہے. تو ہر ایک کہے گا تو بھی کہے میں دیوالیہ میں کہاں سے کہوں گا. دیوالیہ ہونا الگ چیز ہے، دیوالیہ قرار دینا الگ چیز ہے. قاضی اگر کسی کو تحقیق کرنے کے بعد اس کو دیوالیہ قرار دے دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحقیق کر لے اور اس کا سامان جو ہے ایک ہے ضروریاتی زندگی کا سامان جس پر انسان کی حیات موقوف ہے، اس کو چھوڑ کر جو زائد ہوگا اس کو بیچ دے. قاضی من حیث تولی ولایت قاضی ویسے کہ جو ہے وہ قائم مقام ہوتے ہیں امیر المومنین کے، اور امیر المومنین کو ولایت تامہ حاصل ہوتی ہے. جس طریقے سے ولائی نسبی کو ولی حقیقی کو ولایت تامہ حاصل ہوتی، اسی طریقے سے قاضی کو بھی. باقی کسی کو ولایت کبھی کبھی ناقص ہو جاتی ہے لیکن تام نہیں ہوتی. تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی یہ کرے گا کہ اس کے سامان کو ضروریات زندگی جو اس کے لیے پہننے کے کپڑے، رہنے کے لیے کمرہ، ایک کمرہ بلڈنگ اگر وہ بنی تو بیچ دے گا اس کو، ایک کمرہ لے کر دے دے گا. کم وقت کمرے کے اندر تو 20 مکان کے اندر تو 20 کمرے رکھے ہیں اور لوگوں کے پیسے دبا رکھے اور کہتے ہیں میں دیوالیہ ہو گیا ہے تو بیچ دے گا. ایک کمرہ تمہیں جو ہے دے دیں گے کہیں خرید کر، بلڈنگ کو بیچیں گے، قرض داروں کو دے دیں گے. اب اگر یہ فرض کرو وہ دیوالیہ ہو گیا ہے تو ضرورت زندگی کے علاوہ جتنا بھی سامان ہے تو اس کو جب بیچ دے گا تو اب اس کو تقسیم کر کے دے دے گا غرما پر، قرض داروں پر. غریم کے معنی آتے مقروض کے، غریم کے معنی آتے قرض خواہ کے بھی. تو ان میں جو ہے وہ تقسیم کر کے دے دے. فرض کرو 10 آدمیوں کا ان کا قرضہ ہے، کسی کا لاکھ، کسی کا 50,000، کسی کا 60,000، تو ان کے حساب سے جو ہے ان کو تھوڑا تھوڑا دے دے گا جتنا ان پر سب پر آ جائے گا. باقی کہیں گے کہ جا کر پڑھو نفل، مانگو اللہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اور کہیں سے بھیجیں گے دے دیں گے. اب کا یہ کہاں سے دے دے گا؟ یہ تو دیوالیہ ہو گیا. یہ ہے طریقہ کار دیوالیہ ہونے کا اور افلاس کرا دینے کا. اس وجہ سے یہاں من افلس کا ترجمہ ہوگا کہ جب اس کو دیوالیہ کرا دے دیا جائے. کیونکہ خود اعلان کر لینا یہ معتبر نہیں ہے، ورنہ ہر ایک کہے گا. اچھے خاصے امیر بھی کہیں گے دیوالیہ ہو چکے ہیں، کہاں سے دیتے جیسے کہتے رہتے. اب یہاں تو یہ مسئلہ زیر باس نہیں ہے، یہ تو واجب مسئلہ ہے اپنی جگہ. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اب کسی نے اپنا سامان بعین ہی اس کے پاس پایا، رکھا نہیں، پایا. فرض کرو اس نے 2 دن پہلے جو ہے اس کو گائے یا بکری بیچی تھی. اب 2 دن کے بعد ہی جو ہے وہ دیوالیہ کرا دے دیا. اب یہ کہے گا کہ یہ گائے کل اس نے لی، مجھے اپنی گائے واپس کرو. یہ تو قاضی سے مطالبہ ہے. گائے تو میری موجود ہے نا، باقی جو ہے ان سے لوگوں سے پٹا کر اس نے لیا ہے وہ تو کھا لیا، پی لیا، اڑا لیا شراب میں، کباب میں. تو اب جو ہے یہ میری گائے تو ہے، یہ موجود تو ہے، اپنا سامان اس کے پاس پائے. تو اس صورت کے اندر کیا ہے مسئلہ؟
حدیث کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے، احمد ثلاثہ کی بھی دلیل ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ موجود ہے اس وجہ سے یہ کسی کو واپس نہیں دیا جائے، یہ حقدار زیادہ ہے، دوسرے گرما اس میں حقدار یعنی اس کو بھی جو ہے بیچا نہیں جائے گا، یہ مالک کو جو اس کا جسے اس نے خرید دیا اسی کو دے دیا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کہ اس کو بھی بیچا جائے گا اور اس شخص کو بھی گرما کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، تم بھی انتظار کرو، وہ روئے گا پیٹے گا تو کیسے پیٹی تھی تجھے کسی نے کس نے کہا تھا اس کو دیکھنے پتا تھا فکر تھا دیتا تھا اتنے لوگوں نے کرنا، بہرحال جو بھی وجہ ہے احناف یہ کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا قرض دار ہونے میں بھی برابر ہے، دلیل ان کی کیا ہے؟ ویسے قرض دار ہونے میں وہ بھی برابر یہ بھی برابر، اس کو ترجیح اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ اس نے بیچ دیا اس کو، اور قرض پر بیچنا شرعاً جائز، ثمن قرض رہے یا بیچنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، تو جب جائز ہے تو اس کا مطلب یہ مال کس کا ہو گیا؟ اسی مفلس کا، قسمت کا۔ تو جب اس کا مال ہو گیا ہے تو لہذا اس کا جو دوسرے اموال کا جو زائد ضرورتی زندگی ہے، جو دوسرے مال کا حکم ہے وہی اس مال کا بھی حکم ہے، یہ وجہ ترجیح ہے۔ وجہ ترجیح 1000 بار حنفیوں کو سمجھا رہے ہیں، احمد ثلاثہ وجہ ترجیح تو ہے، موجود ہے نا بعین ہی چیز، نہیں مانتے حنفی، کہتے تھے اچھا چلو اب تمہاری عقلی دلیلیں مان لیتے، تو اس حدیث کا کیا جواب دے گا؟ حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہتے یہ بھائی کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ ہے امانت و راجت کے سلسلے میں، اگر وہ عاریتاً امانتاً ہو، کیونکہ عاریت اور امانت کے اندر وہ مالک نہیں بن رہا، جہاں تو گائے کا مالک ادھار خریدنے سے مالک تو بن گیا ہے، یہ تو دوسرے کے مال میں بلا وجہ بلا مرجع ترجیح یا تصرف ہوگا۔ اگر ایسی اجازت دی جائے گی تو بہت سارے اس میں دوسروں کا حق بھی ضائع ہوگا، جبکہ یہ بھی غریب ہے وہ بھی غریب ہے اور وہ زیادہ مستحق ہے اس کی بنسبت، اس نے کل ہی بیچی تھی اور اس کی چیز بھی موجود ہے، ابھی اس نے اس کو کاٹ کر کھایا نہیں اس گائے کو، جبکہ دوسرے گرما کا تو انہوں نے سالوں سے لٹکا کر رکھا ہے، تو ان کا حق ضائع ہوگا۔ تو یہ عاریت کیونکہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں جس کا وہ مالک اس نے دی تھی، اس کو عاریتاً یہاں دی امانت اس کے پاس رکھی تھی، اس سلسلے میں ہے یہ حدیث، کیونکہ اس میں وہ مالک نہیں بنتا ہے، لہذا اس کو جس چیز کا وہ مالک ہو اس کا تو قاضی بھی نہیں بیچ سکتا ہے، اس میں تو مالک ہے، یہ ہے جھگڑا اس میں، یہ مانتے ہیں۔ ہاں یہ نا حدیث کے اندر آیا ہے صراحت جو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امر افلس ووجد رجل سلعته عنده، کوئی شخص اپنا سامان اس کے پاس پالے بعینہا یعنی وہی بذات خود وہ چیز، فهو اولا بها من غیرہ، وہ دوسرے گرما سے یہ زیادہ حقدار ہے، یعنی اپنی چیزیں واپس اور اعلیٰ درجے کی حدیث ہے والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول الشافعي احمد اسحاق وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء، یہ بھی گرما کے یعنی ان قرض داروں کے قرض خواہوں کے ٹولی کا یہ ایک ممبر ہے، وہ اسوة الغرماء، اسوہ ٹولی کو کہتے ہیں،
खानदान को भी कहते हैं, वो भी तो एक टोली होता है ना। तो ये गोरमा की टोली का भी एक मेंबर है, जो गोरमा की दूसरे गोरमा है, कर्जदार है, उनमें से एक पार्टी ये उसी लाइन में इसको खड़ा होना। ये आगे कूफा का है मसला। باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الزوج الخمر يبيعها. باب وبه ये बाब तो इन्होंने बाबू ने कह दिया, लेकिन मसला ये अलग है। मसला दो मसले हैं। एक मसला तो आसान मसला है कि मुसलमान के हक में शराब माल नहीं है, इस वजह से न उसको खुद बेच सकता है, न किसी काफिर को देकर उसे ये वकालतन ये कह दे कि तुम उसको बेच दो, तुम्हारी ये जायज़ है, मुझे पैसे में बदल कर उसको दे दो। ये होते थे ये पंगे वगैरह, और आजकल भी ये कुछ लोग हराम माल के अंदर ये कर लेते हैं कि बदल जाएगा तो बस उससे जो है वो हलाल होगा। अब मसला ये है कि अगर कोई काफिर को दे दे तो काफिर उसको बेच दे, मुसलमान के लिए उसका पैसा भी इस्तेमाल करना जायज नहीं, क्योंकि वो जो माली तसव्वुर नहीं हुआ तो वो गैर मशरूत तरीके पर वो आमदनी हो भी है, वो हराम। वो तो ये होगा ना जिसको बेचा उसने, तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे किसी का दूसरा का माल धोखे से खाया है, जबकि ये माल ही नहीं था इसके हक में, मुसलमान के हक में। काफिरों के हक में वो आपस में क्या करे क्या न करेंगे। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा उसका यह है कि जब झगड़ा पहुंच जाएगा तो हम उनके उकूद के मुवाफिक उनका फैसला करेंगे, चाहे शरई फैसला करेंगे, लेकिन वहाँ माल इसको तस्वुर करके उसके मुताबिक फैसला हम करेंगे ज़िम्मी के हक में, गात को करेंगे। लेकिन मुसलमान ये वाजह मसला है। एक शख्स ने आकर जो है अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सुनो, जब शराब हराम हुआ तो उसने कहा कि मेरा एक यतीम बच्चा है तो उसके पास वो शराब थी, तो उसके लिए हम बनाते थे, फिर वो बेचते थे, तो उसके कुछ माल में इजाफा होता था। कि ये हमारा एक तरीका था कारोबार, शराब का कारोबार, तो वो जोरों पर चलता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको भी बहा दो, फेंक दो उसको। शराब को बहाने का हुक्म आ गया था, उसको गलियों में बहा दो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यतीम का माल है। वो कुरान के अंदर यतीम के माल की जो है बड़ी किया है कि इसके माल की हिफाजत करना वाजिब की जिम्मा होता है, और उसमें कोई तसव्वुफ ज़ाती तसव्वुफ भी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। उस इश्तिबा की वजह से उसने ये मसला पूछा था कि कहीं इसका माल होना ज़ाहिर करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी ये नहीं बताया ये माल ही नहीं है, वो नहीं। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिकी अंदाज की बातें नहीं करते थे, वो हुक्म देते थे। हदीस का अंदाज जैसे है, शारिया का जैसा अंदाज होता है। हुजूर ने कहा उसको बहा दो। फुकाने से ये निकाला है कि गोया कि ये बहा दो, तो ये गोया कि यतीम के माल में अगर ये माल तसव्वुर होता तो यतीम के माल में तसर्रुफ करना न उसके वाली को हक था, न हुजूर को हक, तो हुजूर को भी हक था। ये क्या कह रहा है, ये क्या बकवास क्या है? इसके गले से क्यों नहीं उतरती है? दूसरे के माल में बिला इजाजत तसर्रुफ करना, वो माल जब हो तो जब माल ही नहीं है तो वो ज़ाया कर लो। हुक्म जो है इसके, क्योंकि उसको कोई इस्तेमाल करने की वजह से बेहतर है ज़ाया कर लेना। तो जरूर कहने का ये है कि जब माल ही नहीं है, इस वजह से हुजूर ने कहा उसको बाहर मारा। तो ये है मसला इस पहले बात से। दूसरे बाब के अंदर
مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اس کا قرضہ ہے، وہ قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول ہم تو ایسے کرتے رہتے ٹال مٹول کرتے رہتے ڈیلی گاز نہیں دیتے، لیکن اس کو کہتے ہیں فقہ کے اندر مسئلۃ الظفر، یعنی قابو پا لینا۔ اب یہ ہے کہ تمہارا پیسہ اس نے دبایا دیتا نہیں، آج کل کر لیتا، اب تو بھی چالاک بدماش قسم کا آدمی ہے، تم نے جو ہے اس کا کوئی چیز ایسی دبا دی تو اب دبا کر جو ہے اس کو بیچ دی۔ اس کا موبائل وہی 20,000 کا موبائل اس کے پاس ہے، اس کو دبا دو، بیچ دو۔ بیچنے کے بعد اس کے جو 10,000 کا قرضہ تھے، بس جا کر ادھر سے کہہ دو مہربانی کر کے یہ اپنے 10,000 دے دیجیے، میں نے اپنے 10,000 وصول کر۔ اب یہ سر پیٹے گا، یہ کیا ہو گیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے چوری کر کے بھی ایسا کرے گا تو جائز ہے، اور مجھ سے کوئی فتویٰ پوچھے میں بھی کہوں گا اس کے بغیر چارہ ہی۔ تو کیا ایسا کر کے اپنا حق وصول کرنا مقصد ہے یہ کہ اس طریقے کر کے یعنی اس پر قابو وہ پا لے، تو اس میں اختلاف ہو۔ یہاں آیا ہے مسئلہ اگر ایک ہی جنس کے ہو، بالخصوص نقود سے ہو، کیونکہ نقد چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو چاہے آج کل کی کرنسی ہو، اگر ایک ہی جنس میں سے ہے تو تب تو یہ جائز ہے۔ قرضہ اس پر تھا وہی چاندی مطلب پیسے، اس نے اس کا جو ہے بٹوا چوری سے نہیں، چوری سے تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا وہ اس کو تو اور کوئی نہیں مانتا ہے امام شافعی کا، لیکن یہ ہے کہ اس کا بٹوا یہ اس کے ہاتھ لگ گیا اور یہ کہیں غائب ہو گیا۔ اب بٹوے سے نکل رہا ہے اس کے 500 روپے اس کی ذمہ تھے، بٹوے سے نکل رہا ہے 1500۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ 500 اپنے جو یہ داتا تھا اس کو تو وہ لے لے گا، اپنی جیب میں رکھے گا، اور 1000 اس کو کرے گا کہ تیرا بٹوا محفوظ ہے ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم نہیں کہنے سے ہمارا دار لوگ ہیں، تو ہی بد جانا تھا، ٹال مٹول کرتا تھا، نہیں کہتا تھا آج تک میں نے اپنے 500 ایک جنس کے اندر تو ایسا ہے۔ اب یہ زیادہ تر اسی میں ہوتا ہے نقودی کے اندر، کیونکہ دوسری جنسوں کے اندر ایسا ہی بالکل وہ گندم تھا اس پر تو گندم اتنا ہی ملا اس کو، یا مطلب اسی جنس کا ملا، ایسا بھی ممکن ہے، یا چیزیں آج کل ایک قسم کی ہوتے ہیں، ایک نوعیت کی ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنس واحد ہونا شرط ہے، تب تو جائز ہے اس کے لیے۔ تو آپ کو پا لیا اس پر، اپنا حصہ وصول کر لے گا، باقی اس کو واپس کر لے گا۔ لیکن اگر غیر جنس سے ہو تب تو جائز نہیں ہے۔ مثلاً تھے اس کے پیسے، اب اس نے اس کی گھڑی دبا، کہتے میں نے تو وہ 500 میں وصول کر، اس کے 500 کس نے طے کر لیا؟ وہ خود کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ 1000 کی ہو، مجھے کل پھر جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہتے تو چلو 500 تو تمہارا تو میرے اوپر قرضہ تھا تو چلو 500 لے لیتے، لیکن تم نے تو 1000 کی گھڑی میری پاس لے، اور یہ ایسا جھوٹ قسمیں کھا کر بولے گا، کہے گا کہ وہ 1000 کی تھی چاہے وہ 2 پیسے ہی تم ہو۔ کتنا بڑھے گا یا کتنا گھٹے گا؟ ایک ہی جنس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہے گا کہ 500 روپے تھے میں نے بھی 500 ہی لے لیے، اس میں کون سا پریشانی، اس میں تو کوئی فتنہ ہونے کا خطرہ۔ اور ایک کہے گا تو ٹھیک ہے، تو اس کو ایک ہی جنس اسی جنس کے تھے، اس نے 500 اپنی لے لیے ہیں، باقی چیزیں واپس کر لیا ہے، اس جیسا دیانتدار تمہیں کہاں ملے گا؟ تو ہی بد دیانت تھا، تو ٹال مٹول کرتا تھا، دیتا نہیں تھا۔